در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 2651 نمبر حدیث پاک پر آیا تھا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد والے زمانے کے ہیں، پھر وہ لوگ جو اس سے ملے ہوئے زمانے کے ہیں، یعنی صحابہ، اہل بیت اطہار، پھر تابعین اور تبع تابعین۔ 3 زمانوں کی سرکار نے تعریف فرمائی، وضاحت میں پچھلے پروگرام میں کر چکا ہوں۔ اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ بعد میں جو لوگ آئیں گے وہ امانت دار نہیں ہوں گے، وہ امین نہیں ہوں گے، خیانت کے مرتکب ہوں گے۔ تو میں نے امانت کی اقسام آپ کو بتائیں اور اس میں کس طرح خیانت ہوتی ہے اس کی تھوڑی سی نشاندہی کی۔ پچھلے پروگرام آپ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ یوٹیوب پر ڈلتا ہے ہمارا پروگرام، پچھلا ایپیسوڈ دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ وضاحت مل جائے گی۔ اس کے بعد اگلی بات جو سرکار نے بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ وہ از خود گواہ بنیں گے اور ان کو گواہ نہیں بنایا جائے گا۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی واہ واہ کے لیے خواہ مخواہ لوگوں کے معاملات کے اندر کود جانا تاکہ ہمیں واہ واہ ہو جائے، ہمیں مرکز محفل بنا لیا جائے۔ یا بعض ایسے ہوں گے کہ جو پیسے لے کر گواہ بننے کے لیے کوشش کریں گے کہ میں بن جاؤں، چاہے مجھے بنائے نہ بنائے، میں جلدی سے میں پہلے پہنچ جاؤں اور مجھے پیسے دے دیں اور میری گواہی لے لیں۔ اور یا جھوٹے گواہ کہ بنایا نہیں جاتا، گواہ حقیقتاً نہ ہوتے ہیں لیکن خود کود جاتے ہیں۔ تو یہ آپ سب دیکھیں معاشرے میں چل رہا ہے۔ جو عدالتوں کے اندر کیسز چل رہے ہوتے ہیں، اس میں جو گواہ ہوتے ہیں بہت سارے جھوٹے ہوتے ہیں، اور شرم نہیں آتی اتنی سی کہ آپ حلف اٹھا رہے ہیں کہ میں جو کہوں گا سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا، اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کا غضب اور لعنت نازل ہو۔ اتنا بڑا حلف اٹھانے کے بعد اور پھر منہ بھر بھر کے جھوٹ بولتے ہیں اپنے سگے بھائی کے لیے، اپنے کسی رشتہ دار کو مال دلوانے کے لیے، نہیں پرواہ کرتے کہ میرا ایمان ضائع ہو جائے گا، میدان معاشر میں میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا۔ اگر آپ نے رشتہ دار کو اس کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، تھوڑے مالی مفاد کے لیے، تھوڑی سی تعریف کے لیے، تھوڑی ہمدردیوں کے لیے یہ جھوٹ بول بھی دیا، یہ کیا کرے گا جو اتنا بڑا فراڈیا ہے کہ آپ سے حلف اٹھوا کر عدالت میں جھوٹ بلوا رہا ہے، آپ کی آخرت کو تباہ کر رہا ہے، یہ آپ کا ہمدرد ہو سکتا ہے؟ بہت بھولے ہیں آپ۔ اور پھر میدان محشر میں کیا یہ سفارش کرے گا؟ کیا یہ آپ کو جنت کے اندر لے کے جائے گا؟ یہ تو خود پھنسا ہوگا وہاں پر۔ تو پھر ایسا کیوں خواہ مخواہ کسی کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں؟ دوستی اپنے مقام پر، رشتہ داری اپنے مقام پر، لیکن جھوٹی گواہی ہرگز نہیں۔ یہ آگے روایت آ رہی ہے انشاءاللہ، ہم نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ گناہ کبیرہ میں بڑا گناہ کبیرہ جھوٹی گواہی دینا ہے، اور یہ آج کل ہو رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ از خود گواہ بننے کی طرف بڑھ جائیں، ٹھیک نہیں ہوتا۔ بھی ٹھیک ہے، کسی کو ضرورت ہے اور آپ موقع پہ موجود تھے، آپ نے معاملہ دیکھا اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گواہی دینا کسی مظلوم کے لیے فائدہ مند ہوگا اور مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ ہر جگہ گواہی دینا کوئی فرض واجب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ میں گواہی دوں گا تو سامنے والی پارٹی اتنی خطرناک ہے، مجھے مروا دے گی، میرے گھر والوں کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، میرے بچوں کو کڈنیپ کر لیا جائے گا، تو اپنی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی غرض سے جھوٹی گواہی کا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کم از کم صحیح گواہی کی ادائیگی سے رک جانا یہ بھی شرعاً جائز ہو جاتا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ یہ تو اللہ نے واضح فرمایا، اپنی جان بچانا، مال بچانا فرض ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ایسی مجبوری کی صورتیں ہوتی ہیں کہ اس میں گواہ پیچھے ہٹ جائے تو اس پہ کوئی ملامت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی نہ ہٹے پیچھے کہ میں تو دوں گا گواہی، تو یہ مجاہد ہے اور اس کو بڑا اجر و ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اگر قبول کر لے اس کے عمل کو تو انشاءاللہ آخرت میں نجات کا سبب بھی بن سکتا ہے، لیکن بہرحال اگر نہ دے تو گنجائش بھی ہے۔ آگے فرمایا سرکار نے کہ وہ نظر مانیں گے اور نظر کو پورا نہیں کریں گے۔ نظر منت ماننا جیسے ہوتا ہے، جس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی عبادت کا وعدہ کر لیتے ہیں یا کسی عبادت کو اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، از خود لازم کر لیتے ہیں، اس کو نظر ماننا یا منت ماننا کہتے ہیں۔ اس کے لیے شرط ہوتی ہے فقہ حنفی کی روشنی میں کہ آپ کم از کم اتنی آواز سے الفاظ کو ادا کریں کہ آپ کے اپنے کان اس کو سن لیں۔
مثال کے طور پہ کوئی شخص کہے کہ مجھ پر اللہ کے لیے اس رمضان کا اعتکاف لازم ہے، تو یہ لازم ہو جائے گا۔ یا وہ یوں کہے کہ اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیری رضا کی خاطر اس رمضان کا اعتکاف کروں گا، تو یہ منت ہو گئی۔ اگر اس کے اپنے کان نے آواز سن لی ہے، اور اس رمضان پھر اعتکاف کرنا اس پر واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر دل میں سوچا، جیسے بعض ہماری بہنیں پوچھتی ہیں کہ میں نے زبان سے نہیں کہا تھا، بس یہ ارادہ کیا تھا کہ ایسا کام ہو جائے تو پھر میں اتنے ہزار نوافل پڑھوں گی، تو کیا یہ لازم ہو جائے گا؟ تو نہیں ہوگا۔ جو اگر آپ نے زبان سے نہیں کہا تو پھر یہ عبادت ہم پر لازم نہیں ہوتی ہے۔ پھر یہ جو آپ نے منت مانی ہے، کبھی یہ مشروط ہوتی ہے، کبھی غیر مشروط ہوتی ہے، کبھی اس کو مقید اور غیر مقید بھی کہہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تو ہے کہ کسی نے بس اتنا کہا، اے اللہ تعالیٰ اس رمضان میں مجھ پر تیری رضا کی خاطر اعتکاف کرنا لازم ہے۔ اس میں دیکھیں کوئی مقصد کوئی بیان نہیں کیا، وداؤٹ اینی کنڈیشن، تو یہ غیر مشروط اور غیر مقید کہلائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے ہم کنڈیشنل کر دیتے ہیں اس کو، اے اللہ تعالیٰ میں بیمار ہوں، اگر مجھے صحت مل گئی تیری رضا کی خاطر 3 روزے رکھوں گا، اگر میرے بچے کا ویزا لگ گیا تو یہ کروں گا، میری بیٹی کی شادی ہو گئی تو یہ کریں گے۔ اس میں چونکہ کام کے ساتھ ہم کسی چیز کو مقید کر دیتے ہیں، مشروط کر دیتے ہیں، تو یہ نظر یا منت مشروطہ کہلاتی ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کام ہوگا تب وہ عمل کرنا آپ پر لازم ہوگا، اگر آپ کا کام نہیں ہوا تو پھر وہ عبادت آپ پر لازم نہیں ہوگی۔ اب سرکار فرما رہے ہیں کہ منت مانیں گے اور اسے پورا نہیں کریں گے، تو یہ میری بہت ساری بہنیں اب پریشان ہوں گی کہ ہاں یہ تو ہمارا ذکر ہو گیا، کیونکہ یہ بعض اوقات میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ انسان ایک محتاج ہوتا ہے، انسان کمی بیشی یا زیادتی سے متاثر ہو سکتا ہے۔ آپ کسی کو کہیں میرا کام کر دو 100 روپے دوں گا، ہو سکتا ہے نہ کرے، لیکن اگر آپ کہیں کہ 10 لاکھ دوں گا تو فوراً مان جائے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے ہی ہے کہ وہ شاید عبادات کا محتاج ہے، یا شاید وہ بھی اس طرح کمی بیشی کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی ذات پر ایک اثر مرتب ہوتا ہے اور وہ جلدی کام کر دے گا۔ لہذا ہماری بہنیں یوں منتیں مانتی ہیں، اللہ اگر میری بیٹی کی شادی ہو گئی، اچھا رشتہ مل گیا، 10,000 نوافل پڑھوں گی۔ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر میری بیٹی کا رشتہ ہو گیا 2 رکعت نفل پڑھوں گی؟ وہی بات ہے کہ وہ شیطان نے، کیونکہ علم دین تو سیکھا نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت تو ہم نے بالکل سیکھی نہیں ہے، اجمالی بیان خالی آتا ہے اللہ کے بارے میں، تو اب شیطان ہمارے ذہن میں کہتا ہے 2 رکعت نفل میں تیرا کام کہاں ہوگا، 10,000 نوافل کے، تاکہ معاذ اللہ تعالیٰ متاثر اور تیرا کام ہو جائے۔ اب ہوتا کیا ہے، بیٹی کی شادی ہو گئی، پھر وہ ہم جیسوں کو فون کر رہی ہوتی ہیں کہ مفتی صاحب میں نے 10,000 نوافل مانے تھے، اب میرے اندر تو ہمت نہیں ہے، اگر میں نہ پڑھوں تو، یا کوئی کفارہ ہے تو بتا دیں۔ یعنی اندازہ کرے کہ جس وقت ہم یہ بات، میری بہنوں جس وقت آپ یہ بات کہہ رہی تھیں تو اللہ تعالیٰ اس بات کے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی جانتا تھا، وہ تو ازل سے جانتا ہے کہ یہ عورت یہ آفر کرے گی، یہ بات کہے گی، لیکن پورا نہیں کرے گی۔ اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم، اس کی صفات بھی قدیم، علم بھی اللہ کی ایک صفت ہے، وہ تو آپ کے عالم ارواح میں آنے سے پہلے جانتا تھا آپ کیا کیا کرنے والے ہیں، اور وہ اس نے ازل سے فیصلے کر دیا کہ آپ کی بیٹی کی شادی کس وقت ہونی ہے، کس وقت نہیں ہونی، اور ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی۔ آپ کے یہ منتیں ماننے سے نہیں کوئی اللہ کے فیصلے بدلتے، اور وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ کم زیادہ بولیں گے اور کریں گے کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے یہ سوچنا کہ ہم مطلب شاید اللہ کو پہلے تو معلوم نہیں ہے، ہم یہ کہہ دیں کہ یہ رشتہ ہو جائے تو ہم اتنا کر دیں گے، اور زیادہ کہو تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا کام کر دے، اور پھر اس کو پورا نہیں کرتے، تو اچھی طرح یاد رکھیں پھر قابل گرفت ہیں۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھیے، ایک اور میں بات عرض کر دیتا ہوں، یہ ہے شرعی منت جس کے بارے میں سرکار نے ذکر فرمایا۔ ایک ہم نے منتیں نکالی ہوئی ہیں جن کو عرفی منت کہتے ہیں، کہ اگر میرا کام ہو گیا، مزار پہ جائیں گے اور صاحب مزار سے کہیں گے بابا اگر میرا یہ کام ہو گیا میں آپ کے مزار پر 100 دیگیں چڑھاؤں گا۔ یا ویسی منت مان لی کہ بی بی فاطمہ کے لیے حضرت علی کی منت مان لی وغیرہ وغیرہ، یہ منتیں عرفیہ کہلاتی ہیں۔ یاد رکھیں شرعی منت نہیں ہے، لہذا اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے اور آپ دیگ نہیں چڑھاتے، آپ چادر نہیں چڑھاتے، آپ کو نیاز نہیں کرتے، کھانا وانا نہیں کھلاتے، کوئی وبال نہیں ہوگا۔ اور اس میں جو بعض لوگ ڈراتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے پورا نہیں کیا فلاں صاحب مزار تم سے ناراض ہو جائیں گے، بی بی فاطمہ ناراض ہو جائیں گی، حضرت علی ناراض ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ ایسے نفوس قدسیاں ہیں کہ وہ آپ ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جائیں گے، وہ تو شفقت فرمانے والی ہستیاں ہیں، وہ تو ہمارے لیے دعا کرنے والی ہستیاں ہیں، وہ میدان معاشر میں شفاعت کر کے ہماری بخشش کا ذریعہ بننے والی ہستیاں ہیں۔ خواہ مخواہ ان کا ایک منفی تصور ہم بعض اوقات قائم کرواتے ہیں کہ اگر تم نے یہ پورا نہیں کیا
تو ان کی بد دعا لگ جائے گی، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ کیوں ناراض ہو جائیں گے؟ اگر میں نے یہ کہا ہے ایک صاحب مزار کے پاس کہ میں 10 دے کے چڑھا دوں گا اگر میرا فلاں کام ہو گیا، فرض کر لیں، اور کام ہو گیا، میں نہیں چڑھاؤں گا تو کہ بزرگ ناراض ہو جائیں گے کہ 10 دے کے کیوں نہیں چڑھا رہا، اور میرے لیے بد دعائیں شروع کر دیں گے، یا مطلب اور کوئی معاملہ کر دیں گے۔ ہمیں خدا کا خوف کرنا چاہیے، اس طرح کچھ بھی منفی اثرات نہیں ہوتے۔ بہرحال اگر آپ نے مطلب کوئی ارادہ کیا ہے تو یہ ارادے پورے کرنے میں مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، اور پھر پورا نہ کرنے پہ جو عام لوگ آپ کو ڈراتے دھمکاتے ہیں ان کی باتوں کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے شرعی منت مانی ہے، یہ اللہ سے وعدہ تھا، اور آپ نے اگر اس وعدے کو پورا نہیں کیا تو ڈریں کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر گرفت فرمائے گا۔ کوئی انسان گرفت نہیں کرتا، اگر آپ نے اس سے کوئی وعدہ کیا پورا نہیں ہوتا ہے تو ہمارے بزرگان دین کوئی گرفت نہیں فرمائیں گے، لیکن اللہ سے اگر آپ نے وعدہ کیا ہے اور یہی شرعی منت ہے اور یہی آپ کریں، اور پھر کوئی آپ کو روکے مطلب آپ نے نہیں کیا، کسی وجہ سے آپ رک گئے، تو میدان محشر میں گرفت ہوگی۔ اور آخری سرکار نے فرمایا اور ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ کھائیں گے۔ موٹاپا ظاہر ہونا کئی وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے، ایک تو زیادہ کھانے کی بنا پر ہوتا ہے، یہ بھی یہاں مراد ہے۔ ایک موٹاپا کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی خوف سے نکل جائے، نعمتوں کی کثرت ہو، ڈپریسڈ نہ ہو، اسٹریس میں نہ ہو، کوئی غم نہیں ہے، تو خود بخود ہی پھول جاتا ہے آدمی۔ تو مراد یہ بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ آخرت سے اتنے غافل ہو جائیں گے، نہ موت کا خوف، نہ عذاب قبر کا، نہ میدان محشر کی گرفت اور حساب و کتاب کا، نہ جہنم کا خوف، نہ جنت سے محرومی کا کوئی ڈر، تو پھر وہ موٹے ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ دونوں سب چیزیں یہاں مراد ہیں، یعنی جو بھی نیگیٹو چیز موٹاپے کی آپ مراد لے سکتے ہیں وہ، اور بعضوں کو بیماری ہوتی ہے موٹاپے کی، بعضوں کو اور مسئلے ہوتے ہیں، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ کھائے گا، پیے گا اور انتہائی غافل ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ اب یہ ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جتنی علامات صغیرہ بیان فرمائیں وہ سب کے سب معاشرے میں مشاہدہ کی جا سکتی ہیں۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 2652 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے قریب ہوں، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو قسم کھانے سے پہلے گواہی دیں گے اور گواہی دینے سے پہلے قسم کھائیں گے۔ مراد یہ ہے کہ مطلب اس کی کئی تشریحات بیان کی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنی گواہی بھی ان کی معتبر نہیں ہوگی، قسم کھا کھا کے اپنی گواہیوں کو تقویت دیں گے، اور کبھی ایسا ہوگا گواہی دینے کے بعد قسمیں کھا کھا کر اپنی گواہیوں کو پختہ کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی بے اعتبار قسم کے لوگ پیدا ہوں گے۔ تو یہ بھی پہلے والی حدیث میں جو تشریح بیان کی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اگلا باب دیکھیں، باب ما قیل فی شہادت الزور، جھوٹی شہادت پر وعید۔ وعید کہتے ہیں جو عذاب کی کو خبر دی جاتی ہے کہ مستقبل میں ایسا عذاب ہوگا، اس کو وعید کہا جاتا ہے، اور اگر خوشخبری ہو تو وہ مطلب اس پہ اللہ تعالیٰ نے نوید کہتے ہیں، اس کو خوشخبری سنا دی۔ وعید کا لفظ جو ہے وہ نیگیٹو اس میں آتا ہے۔ تو 2653 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے متعلق سوال کیا گیا، یعنی پوچھا گیا رسول اللہ کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ گویا کہ ان چار میں کوئی منحصر کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے چار کا بیان سرکار نے فرمایا کہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ پہلا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جیسے کسی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود قرار دے دینا، اور خداؤں کا اعتقاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ بیوی ثابت کر دینا، بیٹا ثابت کر دینا، یا جیسے کفار قریش تھے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اس طرح کرنا، یہ سب شرک میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، بے عینی ہی کسی مخلوق میں مان لینا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت جیسے علم ہے، ارادہ ہے، قدرت ہے، حیات ہے اور قیام ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی، اور دیکھنا سننا جیسے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور ہر صفت اللہ تعالیٰ کی چار خوبیوں سے ضرور متصف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں۔ قدیم اسے کہتے ہیں
کہ جو ہمیشہ سے ہو، اگر کوئی پہلے نہیں تھی بعد میں چیز پیدا ہوئی اس کو حادث کہتے ہیں، ح الف دال اور ثا، اور قدیم وہ کہ جس پر نہ ہونا کبھی بھی طاری نہ ہوا۔ تو جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ سے، اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، تمام صفات قدیم ہیں۔ دوسرا، تمام صفات ذاتی ہیں، یعنی اللہ کو کسی نے عطا نہیں کی، خود بخود اللہ کی ہیں، یعنی وہ بغیر جو دیے ہو کسی کے وہ ذاتی کہلاتا ہے، اور اگر کسی کو ہم دیتے ہیں تو وہ عطائی کہلاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی۔ تیسرا یہ کہ نہ کبھی واقع ہوئی ہے، نہ فنا واقع ہونا ممکن ہے۔ اور چوتھا، لا محدود، ان کی کوئی حد نہیں ہے، کہاں تک دیکھ سکتا ہے کوئی حد نہیں، کہاں تک سن سکتا ہے کوئی حد نہیں، کتنا علم ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ یہ چار خوبیاں، اب ان میں سے ایک خوبی کسی بھی مخلوق کی صفت کے ساتھ مان لیں تو، یا کسی مخلوق کی صفت میں مان لیں تو بس وہ شرک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے وہ بھی دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دیکھنا ثابت ہے، اللہ کا دیکھنا قدیم تو ہم کہیں گے اس کا حادث، اللہ تعالیٰ کا ذاتی اس کا عطائی، اس کا اللہ تعالیٰ کا لا محدود اس کا محدود، اللہ تعالیٰ کا غیر فانی اور اس کا فانی، یہ چار فرق رکھنے ہوں گے۔ لہذا اس شخص کے بارے میں اگر کہا کہ نہیں اس کا علم ذاتی ہے عطائی نہیں، فوراً شرک ہو جائے گا اور انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ تو یہ ایک تھوڑی سی میں نے عرض کی۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ ماں باپ کا وہ حکم جو دائرہ شریعت میں ہو اس کو پورا نہ کرنا، اور اس طرح کہ ان کی دل آزاری کا بھی سبب بنے، تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں، پہلا بات یہ کہ حکم ایسا ہو جو دائرہ شریعت میں ہو، لہذا خود ماں باپ اگر دائرہ شریعت کو پھلانگ کر حکم دیں، یعنی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیں، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ واضح طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حرام ہے، اگر ماں باپ ایسا حکم دیں، گناہ کا حکم دیں، غلط چیز کا حکم دیں، نہیں کہنا مانا جائے گا۔ لیکن بدتمیزی نہیں کی جائے گی کہ نہیں مانتا ہوں، آپ تو غلط بات کا حکم دے رہے ہیں، سینے پہ چڑھ جائیں، لہجہ سخت کر لیں، نہیں، بس سر جھکا لیں، خاموش۔ لیکن یہ حکم نہیں مان سکتے۔ اس میں اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں، ماں کہے تجھے دودھ نہیں بخشوں گی، بد دعائیں دینا شروع کر دیں، باپ کہے نکل جا میرے گھر سے، آئندہ مجھ سے بات نہ کرنا، بات کرنا چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، ان کی ایسی ناراضیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بڑا ہے، ہمارے ماں باپ کو مقام و مرتبہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کی اپنے ماں باپ سے ہم نے اللہ کو نہیں پایا ہے، اس لیے ماں باپ کا ادب احترام بالکل ہونا چاہیے۔ جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ زبان نہیں چلانی، گھور کے نہیں دیکھنا، لہجہ سخت نہیں کرنا، پاؤں پٹکتے ہوئے نہیں جانا، یہ کچھ بھی نہیں کرنا، سر جھکا لیں، آنکھیں بند کر لیں، لیکن میں آپ کی بات نہیں مان سکتا ہوں کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس کے جواب میں کہ وہ ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دیں، اگر وہ بد دعائیں دے رہے ہیں مثال کے طور پر تو کوئی اس سے آپ کو فرق نہیں پڑے گا، کوئی بد دعا قبول نہیں ہوگی اس صورت میں آپ کے لیے۔ دوسری چیز جو میں نے عرض کی کہ آپ کی نافرمانی ان کی دل آزاری کا سبب بنے، تب یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ یہ اس لیے عرض کیا کہ بعض اوقات ماں باپ کہتے ہیں کچھ لیکن وہ حکم نہیں ہوتا، مشورہ ہوتا ہے۔ مثلا بیٹا کھانا کھا لو، آ جاؤ کھانا کھا لو، آپ نے کہا میں بھوک نہیں، ابھی میں دیر سے کھا لوں گا، تو یہ بھی تو دیکھیں، ماں نے کہا آ جاؤ کھانا کھا لو، آپ نے نہیں مانا، یہ نافرمانی بظاہر تو ہے، لیکن کیا یہ دل آزاری کا سبب بنے گی؟ نہیں۔ بعض کو ماں کہتی چلو ٹھیک ہے ٹھہر کے کھا لینا۔ اسی طرح ماں مشورہ دیتی ہے بیٹا جلدی آ جائے کرو ذرا، گھر آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں، امی آ جاؤں گا دوستوں کے ساتھ ہوں، اچھا چلو ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ نے بات نہیں مانی، یہ وہ نافرمانی نہیں ہے جو گناہ کبیرہ میں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو کچھ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس کے بعد تیسرا سرکار نے فرمایا ناحق قتل کرنا۔ ناحق کا مطلب جہاں شریعت نے اجازت نہیں دی وہاں قتل کرنا، لہذا اگر دشمنوں سے جنگ ہو رہی ہے تو پھر وہاں تو بالکل مارا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوگا کہ فرض کر لیں کہ آپ کسی اور کنٹری سے جنگ کر رہے ہیں اور وہاں اس کی فوج میں مسلمان موجود ہے، تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مسلمان کو مار رہا ہے، بلکہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی دشمن کی فوج میں شامل ہے تو بہرحال آپ اس کو بالکل مار سکتے ہیں، اور یہ ناحق قتل کرنا نہیں کہلاتا، یہ حق پر قتل کرنا کہلاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کہلائے گا، اس پہ ثواب ملے گا، اجر حاصل ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ اور اس کے علاوہ جیسے اب جج بعض اوقات قتل کا حکم دے دیتا ہے اور جلاد سزا جاری کرتا ہے، کسی کی گردن اڑا دی جاتی ہے، کسی کو پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا ہے، ایسی پولیس مقابلے کے اندر ڈاکو مارے جاتے ہیں،
تو یہ سب ناحق قتل نہیں کہلاتے، کیونکہ یہ تو بالکل بجا۔ ہاں یہ کہ جھوٹے جعلی مقابلے میں ہلاک نہ کیا ہو کسی مظلوم کو، وہ تو غلط ہے، لیکن بہرحال میں تو وہ بات کہہ رہا ہوں کہ واقعی جب ڈاکو وغیرہ ہوتے ہیں اور پولیس کی فائرنگ چل رہی ہے اور مار دیں، اس طرح دہشت گردوں سے بعض اوقات مقابلہ ہوتا ہے اور فوج سے مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے تو ہلاک ہو جاتے ہیں سامنے، تو یہ سب وہ قتل کہلاتے ہیں جو حق پر رہ کر ہیں، جو اجازت شرع کے ساتھ ہیں، وہ اس میں داخل نہیں ہیں۔ چنانچہ اب اپنی ذات کی خاطر مال کے لیے ویسے غصے میں آ کے کسی مسلمان کو مار دیا جائے، وہ ہے ناحق قتل اور وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا۔ گواہی میں نے آپ کو بتایا تھا، گواہی کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کوئی واقعہ ہو چکا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس واقعے کے بعد کہ میں نے وہ واقعہ دیکھا، میں وہاں موجود تھا، کیونکہ گواہ وہی ہوتا ہے جس نے کسی واقعے کو دیکھا ہو، اس نے بات کو سنا ہو، وہاں پر وہ موجود ہو، پھر وہ اس بات کو بیان کرتا ہے۔ تو کسی چیز کے ثبوت کے لیے گواہ درکار ہوتے ہیں۔ اب چونکہ پورے جو بھی فیصلہ ہے اس کا دار و مدار بعض اوقات گواہوں کے اوپر ہوتا ہے، گواہ اگر جھوٹ بول دے تو بعض اوقات مظلوم ظالم بن جاتا ہے اور ظالم مظلوم بن جاتا ہے، وہ بچ جاتا ہے اور مظلوم بیچارہ پھانسی پر چڑھ جاتا ہے یا جیل میں چلا جاتا ہے۔ تو ان باتوں کا بھی خیال رکھیں۔